Please subscribe our channel for watching our videos. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ایک سوال پوچھا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے اور کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے اندر ایمان ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں کہ ایمان وہ شے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بعد دل کے اندر داخل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بعد ایمان دل کے اندر آتا ہے، اور جب ایمان دل کے اندر آ جاتا ہے تو علامت یہ ہے کہ کفر سے، عناد سے اور رسومیں جو باطلہ ہیں، باطل رسومات ہیں، ان سے خود بخود دل کے اندر کراہت اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر بھی آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو دین میں لے کر آیا ہوں۔ باقی اس کے اندر ایک چیز بڑی اہم ہے کہ ایمان اصل میں ہے کیا، کن کن چیزوں پر ایمان؟ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دین لے کر آئے ہیں وہ سارے کا سارا صفات کا نام ہے، خوبیوں کا نام ہے، لیکن حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس میں 6 چیزیں بڑی اہم ہیں جن پر ایمان لانا گویا ایمان ہے۔ اس میں اللہ پر ایمان، اور فرشتوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، روز محشر یعنی جسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ تو اس کے اندر جو باتیں ذکر کی گئی نا، اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو ذات کے اعتبار سے اور صفات کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے یکتا تسلیم کیا جائے کہ وہ اکیلا ہے، اس کے اندر کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ کائنات کے اندر جتنی خوبیاں ہیں وہ اللہ کی ذات کے ساتھ متصف ہیں، اور کائنات کے اندر جتنے عیوب ہیں اللہ ان سارے عیوب سے پاک ہے۔ یہ اللہ کی ذات پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان یہ ہے کہ وہ مستقل نورانی مخلوق ہیں، اللہ کی مستقل نورانی مخلوق ہیں، اور جس کام پر اللہ نے ان کو لگایا ہے وہ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے تا قیامت لگے رہیں گے، اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں کریں گے، گو کہ ان کے اندر خواہش کا مادہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تیسری چیز ہے نبیوں پر ایمان۔ نبی اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو، خاص بندوں کو چنتا ہے اللہ، اور ان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے، اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کی جو علامات ہیں ان علامات کی آگاہی کے لیے اللہ پاک نبیوں کو چنتا ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور کن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو نبیوں پر ایمان۔ اس کے علاوہ اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، کتابیں آسمان سے اتاری ہیں، وہ نبیوں کی معرفت کے لیے اور عام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہوتی ہیں۔ اب اس میں اللہ نے کچھ صحائف اتارے، کچھ مستقل کتابیں اتاری، ان میں 4 کتابیں ہم سب کو پتہ ہے، مشہور ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تو اس طرح نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان لانا۔ اور اگلی چیز ہے کہ ہم نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، اس کائنات کی ہر شے فنا ہو جائے گی، اور پھر اللہ دوبارہ اس کو زندہ کریں گے، اور پھر ایک نظام عدل قائم ہوگا، اور اس نظام عدل کے بعد پھر اللہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کریں گے۔ اسے کہتے ہیں روز محشر پر ایمان، روز محشر پر ایمان۔ تو یہ بھی ہمارے ایمان کا لازمی جزء ہے۔ اور آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ وہ یہ ہے کہ کارخانہ دنیا نہ اپنی مرضی سے چل رہا ہے اور نہ اپنی ترتیب پر چل رہا ہے، اس کو چلانے والے بھی اللہ اور اس کی ترتیب بنانے والے بھی اللہ، گو کہ ہر انسان کی پیدائش سے پہلے اور اس کائنات کی ہر شے کی تخلیق سے پہلے اس شے کے بارے میں اور اس انسان کے بارے میں سب کچھ اللہ نے لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا، اور اسی کے مطابق یہ کارخانہ دنیا کا چل رہا ہے۔ یہ ہے اصل کے اندر ایمان، کہ ان 6 چیزوں پر بنیادی طور پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بعد آدمی مومن ہو جاتا ہے۔
اور مومن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے، ایمان والا وہ ہے کہ جس کی خواہش اس دین کے تابع ہونی چاہیے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی محنت کی اور ایمان کی سمجھ کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔